الحمد للہ الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد والصلاة والسلام علی نورہ المنیر سیدنا و نبینا و مولانا محمد المصطفیٰ طب القلوب و دوائیہا وعافیت الابدان و شفائیہا ونور الابصار و ضیائیہا وقوت الارواح و غذائیہا وعلى آلہ واصحابہ وحبائہ وخدامہ وشہداء محبتہ واولیاء امتہ وابنہ الکریم سیدی شیخ عبد القادر غوث العظم الجیلانی اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی اللہ کا بندہ ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی اور غلام ہوں خلفائے راشدین کا ادب کرتا ہوں اولاد علی سے محبت کرتا ہوں میرا مسلک حنفی ہے ملت ابراہیمی کا فرد ہوں میری پہچان یہ ہے کہ غوث اعظم کے قدموں کی خاک ہوں اور میرا تعارف یہ ہے کہ اللہ کے ولیوں کے زیر سایہ ہوں حضرات گرامی قابل قدر بزرگوں قابل احترام بزرگوں قابل قدر نوجوان دوستوں ساتھیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر بڑے انعام فرمائے ہمارا بڑا اکرام فرمایا ہماری توقیر بڑھائی ہر وہ چیز اللہ نے ہمیں عطا فرمائی جو ہماری ضرورت ہے اور عطا کا انداز یہ ہے کہ ضرورت بعد میں پیدا ہوتی ہے انتظام پہلے فرما دیتا ہے سال کے 11 مہینے ہم اپنی مرضی سے گزارتے ہیں ہم میں سے اکثریت اپنی مرضی سے گزارتے ہیں جب چاہے سو جاتے ہیں جب چاہے جاگ جاتے ہیں جب چاہے کھاتے پیتے ہیں دیگر ضروریات کے لیے بھی وقت کی کوئی قید نہیں رہتی جیسا مختصر یہ ہے کہ مرضی کی زندگی گزارتے ہیں لیکن 11 سال کے 11 مہینے کے بعد ایک مہینہ ایسا آتا ہے کہ ہم میں سے جو بڑا بدرویش ہے وہ بھی سدھر جاتا ہے سمجھ جاتا ہے یہ تبدیلی زندگی میں اتنا بڑا انقلاب وہ جو چبوترے پہ بیٹھ کر اذان ہونے پر ٹس سے مس نہیں ہوتا تھا مسجد کی طرف اذان سن کر نماز کے لیے جانے والوں کو عجیب سی نظروں سے دیکھا کرتا تھا اگر ساتھیوں میں سے کوئی یہ کہہ دے کہ بھئی چل نماز کو تو پلٹ کے کہہ دیتا کہ تم جاؤ اور مطمئن ہو کے بیٹھا رہتا خیر خیرات کے معاملے میں زیرو چھوٹے ہاتھ سے کعبے کو بھی نہیں بھگا تھا
کہیں دانے کھا جائے گا کوبا. تو اس انداز کی زندگی گزرتی رہی. اچانک انقلاب آیا. وہ جس کو عذاب ہونے پر بھی چبوترے پہ بیٹھا دیکھا کرتے تھے، اب وہ عذاب کا انتظار نہیں کر رہا ہے، بلکہ بار بار گھڑی دیکھ رہا ہے کہ نماز پڑھنی ہے. چبوترا مشن چلانے پر بھی جو چبوترا نہیں چھوڑتا تھا، اس کے سجدوں سے مسجدیں آباد ہونے لگی. دھکیل کے لانے پر بھی جو مسجد کو آتا نہیں تھا، وہ مسجد سے جلدی جانے کو تیار نہیں. یہ اتنا بڑا انقلاب، اتنی بڑی تبدیلی اللہ نے رمضان دیا. بھائی شوال بھی دیا، شعبان بھی دیا، رجب بھی دیا، ذیقعد بھی دیا، جمادی الثانی بھی دیا، جمادی الاول بھی دیا، ربیع الثانی بھی دیا، ربیع الاول بھی دیا. سارے مہینے تو اسی نے دیے. یہ رمضان آتے ہی اتنی بڑی تبدیلی. وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا آغاز ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ شیطان کو بڑی بڑی موٹی موٹی زنجیروں سے جکڑ کے ڈال دیتا ہے. جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. اب یہ جو تبدیلی ہے، یہ جو انقلاب ہے، یہ ہماری اپنی چاہت سے، مرضی سے نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اس کا انتظام کیا. جو مسجد سے آنے سے ہمیں روکتا تھا، اس کو زنجیروں سے باندھ دیا. خود بخود مسجدوں کی طرف رغبت ہو گئی. نمازوں کی جو کاہلی ہوا کرتی تھی، وہ کاہلی ختم ہو گئی. مسجد میں بیٹھنے سے جو بیزاری ہوا کرتی تھی، وہ بیزاری ختم ہو گئی. تو پتا چلا کہ یہ سارے معاملات شیطان کے تھے. اب اس کو زنجیروں سے بند کے ڈال دیا گیا. جنت کے دروازے کھول دیے گئے، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ جانتا ہے کہ شیطان کو زنجیروں سے جکڑ کے ڈال دیا گیا ہے. اب میں ہوں، میری رحمت ہے، میرے محبوب کی امت ہے. اب وہ اپنی زندگی کو بدلیں گے اور اس نہج پر آ جائیں گے، اس راستے پر آ جائیں گے، اس طریقے پر آ جائیں گے جس سے میں راضی ہوں. اور جس سے میں راضی ہو جاؤں، اس کو تو جنت میں جانا ہے، تو دروازے بند کیوں؟ اور جس سے میں راضی ہو گیا، اس کو تو جہنم میں جانا نہیں ہے، دروازے کھلے کیوں؟ تو حضرات گرامی، یہ سارا اہتمام اللہ کا کیا ہوا ہے، سارا انتظام اللہ کا کیا ہوا ہے. ہم آئے ہیں، مسجدوں میں بیٹھے ہیں. آج اس سال کی ماہ رمضان کی دوسری آخری عشرے کی دوسری تاثرات ہے. مسجد میں بیٹھے ہوئے، نیند کا ڈر ہے یا پھر دعوتوں سے واپس ہونے کا ڈر ہے. مسجد میں بیٹھے ہوئے، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کے حبیب کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کا شکر ہو رہا ہے، اللہ کے حبیب کے وسیلے سے دعائیں ہو رہی ہیں، رویا جا رہا ہے، گڑگڑایا جا رہا ہے، توبہ کی جا رہی ہے، اللہ کے حضور معافی مانگی جا رہی ہے. یہ سارا اہتمام اس کا ہے، اور اس نے
حالات یہ بنا دیے کہ بندہ آئے مجھ سے معافی مانگے اور میں معاف کروں، اس کو جو چاہیے وہ مانگے، وہ نہیں بھی مانگے تو دوں گا، لیکن مجھے مجھ سے مانگنے والے بڑے پسند ہیں اور میں ان کو دوں گا۔ تو یہ سارا اہتمام، سارا انتظام رمضان المبارک ایک نعمت کی شکل میں ہمیں حاصل ہوا۔ اور عزیزوں میں اکثر کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہم کو مل رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کا جو انعام ہم کو مل رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری جو توقیر کو بڑھا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری جو عزت بلند فرما رہا ہے، ہمیں سربلند کر رہا ہے، ہمیں کامیاب اور کامران کرنے کے وعدے کر رہا ہے۔ عزیزوں، نہ یہ ہماری نمازوں کی وجہ سے ہے، نہ ہمارے رکوع کی وجہ سے ہے، نہ ہمارے سجدوں کی وجہ سے ہے، بلکہ یہ سرکار کی نسبت غلامی کا صدقہ ہے جو ہمیں مل رہا ہے، یہ حضور کے صدقے میں مل رہا ہے۔ یہ سارا اہتمام، عزیزوں، حضور آخری پیغمبر ہیں، حضور خاتم النبیین ہیں، حضور سے پہلے بہت سے پیغمبر دنیا میں جلوہ گر ہوئے، بہت سے نبی ہوئے، بہت سے رسول ہوئے، ان کی امتیں تھیں، ان کی قومیں تھیں۔ عزیزان گرامی، یہ نعمت رمضان انہیں نہیں ملی۔ رمضان کے 3 عشرے، کہ پہلا عشرہ رحمتوں سے معمور، دوسرا عشرہ مغفرت کروانے والا، اور تیسرا عشرہ جہنم سے نجات دلانے والا، اور آخری عشرے کی تاج راتوں میں سے ایک رات شب قدر جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، کسی اور کو نہیں ملا۔ عزیزوں، اگر ہم تاریخ انسانیت پر نظر ڈالیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ان کو بھی کچھ ملا ہے جو ہم کو نہیں ملا، اور ہم کو وہ ملا جو ان کو نہیں ملا۔ ان کو دولت ملی، ہمیں غربت ملی، انہیں لمبی لمبی عمریں ملی، ہمیں مختصر زندگیاں ملی، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو انہیں ملی ہمیں نہیں ملی، ہمیں ملی انہیں نہیں ملی۔ انہیں نہیں، ہمیں جو ملا انہیں اس لیے نہیں ملا کہ ان میں کوئی ہمارے جیسا پیغمبر نہیں، اور ان کو جو ملا اتنا ملنے کے باوجود بھی ان کی یہ تمنا رہی کہ اللہ کاش ہمیں امت مصطفیٰ میں پیدا کرتا۔ تو سب کچھ ملا، جو کچھ ملا حضور کے صدقے میں ملا، حضور کے وسیلے سے ملا، حضور کے واسطے سے ملا۔ اب رمضان شریف ہمیں ملا، 3 عشرے، اللہ کا پیارا مہمان ہماری زندگیوں میں آیا۔ ہماری طرح کے جو مہمان ہوتے ہیں وہ آتے ہیں ہمارے پاس، کھاتے ہیں ہمارا، رہتے ہیں ہمارے گھر میں، پیتے ہیں ہمارا پانی، لیکن یہ اللہ کا بھیجا ہوا پیارا مہمان ہے، نہ ہمارے کھانے میں سے کھاتا، نہ پانی میں سے پیتا، نہ ہمارے گھر کے کسی حصے میں قبضہ کرتا، اور 30 دن 29 دن رہتا، کوئی شان سے رہتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ روزانہ عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلے گی اور اللہ تعالیٰ سینکڑوں بندوں کی مغفرت فرمائے گا۔ یہ ماہ مبارک ہماری زندگیوں کا حصہ بنا۔ اب عزیزان گرامی، تبدیلیاں آ گئی، انقلاب آیا ہماری زندگیوں میں، مخالفت کی انتہا پہ پہنچے ہوئے تھے۔ افطار کا وقت ہو رہا ہے، اپنے گھر کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے افطار لے آئے، اور بیوی کو کہا کہ بھئی یہ افطار لائی گئی ہے، فوراً اس کو صاف کرو، جس کو کاٹنا ہے اس کو کاٹو، جس کو ثابت رکھنا ہے اس کو دھو لو، افطار کریں گے، آزو بھی بھیج دو، بازو بھی بھیج دو۔ اللہ، کتنی بڑی تبدیلی آئی، کتنی بڑی تبدیلی آئی۔ ہمارے گھروں میں
خوشبودار پکوان بنتے تھے، اس کی خوشبوئیں محلے بھر میں بکھیرتی تھی، آزو والے بھی سونگتے تھے، بازو والے بھی سونگتے تھے۔ اگر ان کے پاس وہ چیز نہیں پک سکتی تو ان کے بچے تمنا کرتے تھے۔ ہمیں ان کا کچھ خیال نہیں تھا، پڑوسی کا کوئی حق ہی ہمارا 11 مہینے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ پڑوسی کے کچھ حقوق ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرو، صحابہ کرام فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑوسیوں کے اتنے حقوق بیان کیے کہ ہمیں خدشہ ہونے لگا کہ کہیں پڑوسی کو بھی ہماری وراثت کا وارث نہ بنا دے۔ ہمیں خیال نہیں رہا، پڑوسیوں کی کبھی فکر ہی نہیں رہی، پڑوسیوں کا خیال ہی نہیں رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے پاس کوئی اچھا پکوان ہو، اچھا سالن ہو، پانی ڈال کر اس کو پتلا کر کے بناؤ تاکہ تم جو کھا رہے ہو تمہارا پڑوسی بھی اس میں سے کھا لے۔ ہم نے 11 مہینے کبھی توجہ نہیں دی۔ رمضان شریف آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم اور ارشاد پہ اس طرح عمل ہو رہا ہے کہ ہم افطار میں جو کھائیں وہ پڑوسی بھی کھا لیں۔ عزیزان گرامی، اتنا بڑا اختلاف ہماری زندگیوں میں آیا ہے۔ اور عزیزوں، خیر خیرات کا جہاں تک معاملہ ہے، یاد رکھو اللہ سبحانہ و تعالی کے بندوں پر کچھ خرچ اگر ہم کرتے ہیں اللہ کے لیے تو وہ خرچہ دراصل اللہ کو دیا ہوا قرضہ ہوتا، اور جب پھٹے حال سے ہم حشر کے میدان میں پہنچیں گے، نہ کوئی جیبک ہے، نہ کوئی چیک بک ہے، نہ اے ٹی ایم ہے، نہ ڈیبٹ ہے، نہ کریڈٹ کارڈ ہے، کہیں دامن پہنچیں گے، خالی ہاتھ پہنچیں گے تو جو دنیا میں اللہ کو دیا تھا اللہ واپس فرمائے۔ 11 مہینے اس کا ہمیں خیال نہیں رہتا، لیکن ماہ رمضان شریف آیا تو خیر خیرات بھی ہونے لگے، صدقہ خیرات بھی نکالنے لگے، اڑوس پڑوس کا خیال بھی ہونے لگا، رشتہ داروں کا خیال بھی ہونے لگا، سادات کرام کا خیال بھی ہونے لگا۔ اور عزیزان گرامی، ایک بڑی عجیب بات ہے، یہ فیس بک بڑا فتنہ ہے، لیکن بہت بڑی اچھی باتیں بھی اس پہ آ جاتی ہیں۔ کسی نے ایک پوسٹ ڈالا، کہا کہ اہلیان محلہ زکوٰۃ کی دینے کے لیے اور مدد کرنے کے لیے غریبوں کو تلاش کرنے نکلے ہوئے ہیں، لیکن عزیزان گرامی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اللہ نے نوازا، اس مسجد کی کمیٹی کے بارے میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ مخیر حضرات پہ مشتمل یہ کمیٹی ہے اور امام معظم وغیرہ کا بڑا خیال رکھنے والی کمیٹی ہے۔ اس کمیٹی کے علاوہ اور بھی جو مساجد کمیٹیاں ہیں وہ اماموں کو جو تنخواہیں دیتے ہیں اور اسی محلے کے لوگ زکوٰۃ دینے کے لیے یا پھر مدد کرنے کے لیے غریب کو تلاش کرنے پہ لگ جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اگر وہ مسجد کے امام کے پاس آ جائیں اور ادب سے وہ رقم پیش کر دیں تو ثواب کا ثواب ہے اور امام کی خدمت بھی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس بے پناہ اجر و ثواب اس کے لیے جمع ہو جائے۔ تو خیر خیرات کا جو معاملہ ہے، اتنی بڑی تبدیلی آ رہی ہے۔ کوئی منگنے والا آگا جھٹ جیب میں ہاتھ ڈالے، دیکھے بھی نہیں بات موقع دے دی۔ کیوں؟ رمضان شریف۔ اور رمضان شریف کا فائدہ کیا ہے؟ نیکی کرو، ایک نیکی کا ایک اجر، ایک نیکی کا ایک ثواب۔ لیکن رمضان شریف آئے تو حالات بدل گئے۔ نیکی ایک کرو، 70 گنا ثواب لو۔ اور یہ 70 گنا جو بتایا گیا یہ ہمارے اپنے کیلکولیشنز کے لیے، ہم کو سمجھانے کے لیے بتایا گیا، ہم کو سمجھانے کے لیے 70 گنا کر دیا گیا، بتایا گیا 70 گنا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ثواب وہ دے رہا ہے،
اجر وہ دے رہا ہے جس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، جس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ عطا کرتا ہے، وہ بخشتا ہے۔ تو انداز یہ ہے کہ مانگنے والوں کے دامن تنگ ہو جاتے ہیں، اس کی عطا کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ عزیزان گرامی، ماہ رمضان شریف ایک بار پھر ہماری زندگیوں کا حصہ بنے ہیں۔ دیکھو، جو ملا اس کو غنیمت سمجھو۔ رمضان شریف ہے، ہم میں سے اکثر لوگوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ جب بات نیکیوں کی آتی ہے، چلو یارو دیکھیں گے آنے والے رمضان میں، آنے والے رمضان میں دیکھیں گے بھائی چلو۔ عزیزان گرامی، ذرا پلٹ کے نظر ڈالو، کتنے ایسے لوگ تھے جو گزشتہ رمضانوں میں ہمارے ساتھ تھے۔ کچھ ایسے لوگ تھے جو سحری میں ساتھ ہوا کرتے تھے، کچھ ایسے لوگ تھے جو افطار میں ساتھ ہوا کرتے تھے، لیکن آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے، بلکہ من و مٹی کے نیچے پڑے ہوئے ہیں۔ اور عزیزان گرامی، کیا پتا آنے والا رمضان ہمیں ملے نہ ملے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو جو ملا اس کو غنیمت سمجھو۔ رمضان مل گئے، غنیمت سمجھو۔ اور پہلا دہا ہم نے گزار دیا، رحمتوں سے مانگو تھا۔ دوسرا دہا ہم نے گزار دیا جو مغفرت کروانے والا تھا۔ اب تیسرے دہے میں آ گئے۔ اب عزیزان گرامی، اب تیسرا دہا، اس کی اہمیت کو سمجھیے۔ پہلا دہا رحمتوں والا، دوسرا دہا مغفرت کرانے والا، اب تیسرے دہے میں آ گئے، جہنم سے آزادی دلانے والا۔ اب بات سمجھ میں آ گئی کہ سارا رمضان سمٹ کر آخری دہے میں آ گیا۔ بھئی کوئی رحمتوں کا ہردار ہو گیا، جہنم سے آزادی نہیں ملی، فائدہ کیا ہوگا؟ کسی کے سارے گناہ معاف ہو گئے اور جہنم سے آزادی نہیں ملی، فائدہ کیا ہوا؟ تو اب سارا رمضان سمٹ کر اس دہے میں آ گیا کہ رحمتوں کے حقدار ہوئے۔ تو آخری دہے میں بڑی پھرتی کے ساتھ، چستی کے ساتھ، ہمت کے ساتھ ڈٹے رہو، تاکہ رحمتوں کے حقدار ہوئے ہیں، جہنم سے آزادی کا پروانہ نہیں مل جائے۔ دوسرے دہے میں مغفرت ہو گئی گناہوں کی، اب تیسرا دہا آیا، ڈٹ کے رہو تاکہ مغفرت ہو گئی ہے تو جہنم کا دروازہ بھی بند ہو جائے، جہنم سے آزادی کا پروانہ بھی مل جائے۔ اور عزیزان گرامی، یہ آخری دہا ہمت والوں کا دہا ہے، آخری دہا ڈٹ کے رہنے والوں کا دہا ہے۔ اور عزیزان گرامی، بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو آخری دہا آنے پر اپنے گھروں کو چھوڑ دیتے، اپنے آرام دہ بستروں کو چھوڑ دیتے، یار باش لوگ اپنے دوستوں کی محفلوں کو چھوڑ دیتے، کیا کرے چھوڑ کے، آنکھ کے چند جوڑے لے کر، تکیہ لے کر، ایک چادر لے کر اللہ کے گھر میں آ گئے۔ کیوں آ گئے؟ وہ اپنے اس عمل کے ذریعے یہ بتا رہے ہیں، رب کے حضور اس انداز میں پیش ہو رہے ہیں کہ مولا تیرا دیا ہوا گھر میرے پاس ہے، تیرا دیا ہوا آرام دہ بستر میرے پاس ہے، تیرے دیے ہوئے تعلقات، دوست احباب، ان کی دعوتیں، ان کی محفلیں سب میرے پاس ہیں، لیکن میرے مولا یہ سب تیرا دیا ہوا ہے، لیکن ان سب سے زیادہ مجھے جو عزیز ہے وہ تیری توجہ ہے، تیری رحمت کا میری طرف مائل ہونا ہے۔ لہذا مولا گھر کو میں نے چھوڑ دیا، آرام دہ بستر کو میں نے چھوڑ دیا، اپنے دوست احباب رشتہ دار تعلقات کی محفلوں کو بیٹھکوں کو چھوڑ دیا، اور مولا تیرے گھر میں آ کر ڈیرا جما لیا، تیرے در پر پڑ گیا۔ مولا یہ آخری دہا ہے، آنے والا رمضان مجھے ملے نہ ملے وہ بات الگ ہے، لیکن مولا اب یہ دہا جو مل گیا ہے، یہ مہینہ جو مل گیا ہے،
یہ لمحات جو مجھے مل گئے ہیں، یہ موسم بہار جو مجھے نصیب ہو گیا ہے، مولا اس کا تو مجھے بھرپور استفادہ اٹھانا ہے۔ مولا آنے والے رمضان کا میں انتظار نہیں کروں گا، مولا دیکھ سب چھوڑ کے تیرے گھر میں آ گیا ہوں، اب میری مغفرت تو کر دے، میرے گناہوں کو تو معاف کر دے، میری خطاؤں کو تو درگزر کر دے، اور مولا سب کچھ تیرا دیا ہوا ہے اور تیرے لیے میں نے تیرا دیا ہوا چھوڑ دیا، اب تیرے گھر پر آ کر بیٹھ گیا ہوں، اب اٹھوں گا اس وقت جب تو میری مغفرت کرے گا، اب اٹھوں گا اس وقت جب تو اپنی رحمتوں سے مجھے مالا مال کرے گا، اب اٹھوں گا اس وقت جب تو مجھے جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کرے گا۔ اور عزیزان گرامی محسوس کرو جو متقی حضرات ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں استقامت عطا فرمائے، ان کے اس سنت اعتکاف کو اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے، اور لمحہ لمحہ وقت کا جو مسجد میں ان کا گزر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہر لمحے کا بے پناہ اجر اور بے پناہ ثواب مولا تعالیٰ انہیں عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ عزیزو، جب چاند نظر آئے گا اعتکاف ختم ہوگا، اپنا اپنا بوریا بستر اٹھا کے جب مسجد سے باہر نکلیں گے، دل میں سینے میں ایک ٹھنڈک ہوگی، چہرے پر ایک نورانی حیثیت ہوگی اور بڑی حسین مسکراہٹ ہوگی۔ عزیزان گرامی، یہ جو چیزیں ہیں جو اعتکاف ختم ہونے کے بعد جو نصیب ہوتی ہیں، کروڑوں کی دولت بھی کوئی خرچ کر دے تو یہ کیفیت اسے نہیں مل سکتی، یہ کیفیت اسے نہیں مل سکتی، یہ انداز کسی دولت مند کے نہیں ہو سکتے، یہ تو اس کے ہوتے ہیں جس سے اللہ راضی ہو گیا، یہ تو اس کے انداز ہو سکتے ہیں جس سے اللہ خوش ہو گیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، رمضان شریف ہمیں نصیب ہوا ہے، اب کچھ کریکشنز ہیں جو ہمیں اس موقع کو غنیمت جان کر لیں گے۔ وہ کریکشنز کیا ہیں؟ 11 مہینے کیسے گزرے، ٹھنڈے دل سے بیٹھ کر سوچیں 11 مہینے کیا کیا کرے، اور اس مہینے کے 22 دن گزر گئے، سوچیے یہ 22 دن کیسے گزرے۔ 11 مہینوں پر افسوس ہوگا، 22 دن پر خوشی کا احساس ہوگا۔ کیوں؟ 11 مہینے ہم نے اپنی مرضی کے گزارے، خوش تو اس پہ ہونا چاہیے، لیکن عزیزوں اس پہ اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنی یہ 22 دن پر ہوگی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہماری جو روح ہے وہ برائیوں کو پسند نہیں کرتی، وہ نیکیوں کو پسند کرتی ہے، اور 11 مہینے ہم نے روح کی مخالفت میں گزارے، تو اب ہمیں ہمارا ضمیر کچوٹنے لگا رہا ہے کہ 11 مہینے تمہیں کس انداز کے گزار دیے، اور یہ 22 دن ہم نے اپنے آپ کو برائیوں سے دور رکھا، اپنے آپ کو نیکیوں کے قریب رکھتے گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 11 مہینے جو روح ہم سے ناراض تھی وہ روح 22 دن میں راضی ہو گئی، اور جو خوشی ہمیں محسوس ہو رہی ہے یہی روحانی خوشی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یہی روحانی خوشی ہے۔ اور عزیزان گرامی، جن برائیوں سے ہم دور ہوئے، چاہے وہ برائیاں کسی بھی شکل میں ہوں، کوشش کریں، اور کوشش تو نہیں بلکہ عہد کر لیں، طے کر لیں کہ جن برائیوں کو ہم نے اپنی زندگیوں سے یہ 22 دن دور کیا، اب زندگی کتنی ہے وہ تو اللہ جانے۔ طے یہ کر لے، عہد یہ کر لے کہ اب جتنی زندگی ہے ان برائیوں کو دوبارہ قریب آنے نہیں دیں گے، اور جن نیکیوں کے قریب ہو گئے، بہت
نیکیاں ہیں. غیبت سے بچ گئے, تعریف میں ایک دوسرے کی تعریف ہو رہی ہے, ایک دوسرے کی برائی نہیں. اگر کوئی برائی بیان بھی کرتے اس کو جھٹ سے روک دیے, بھائی رمضان ہے, تیرا بھی روزہ خراب, میرا بھی روزہ خراب. تو ایسی چھوٹی بڑی نیکیاں عادی ہو گئے. اب یہ طے کر لیں, یہ عہد کر لیں, کچھ بھی ہو جائے, جتنی زندگی ہمیں ملے آخری سانس تک ان نیکیوں کو نہیں چھوڑیں گے. عزیزو, ہر سال ماہ رمضان شریف ہمارے پاس آتے ہیں, یہی کرنے آتے ہیں. سال کے 12 مہینے ہم حضور کے امتی ہیں, امتی ہیں, اس احساس کے ساتھ ہم زندہ ہیں. لیکن رمضان کا مہینہ ہمیں کامل امتی بنا دیتا ہے. رمضان کا مہینہ ہمیں حضور کا کامل غلام بنا دیتا ہے. اب یہ مہینہ جائے گا, شوال آئے گا, تو ہر سال تو یہ ہوتا ہے, چاند دکھا مسجد بھری, چاند دکھا مسجد خالی. بڑا افسوس ہوتا ہے, چند صفحے بھی مکمل نہیں ہو پاتی. وقت کتنا, مغرب کے ساتھ ہی چاند دکھا, عشاء میں گئے. یہ مزاج بدلنا پڑے گا. کس کو دھوکہ دے رہے ہیں, اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں. وہ سارا مہینہ ہم نے جس انداز میں گزارا, گھنٹے بھر میں اس قدر تبدیلی, یہ نہیں ہونا چاہیے. مسجدوں کو آباد ہم نے کیا ہے, تو جب تک زندہ رہیں گے مسجدوں کو آباد رکھیں گے. نیکیوں کی عادت ہمیں پڑی ہے, اب اس عادت کو کبھی بدلیں گے نہیں. برائیوں سے بچے رہنے کا مزاج بن گیا, تو اب جب تک زندگی رہے گی اپنا مزاج نہیں بدلیں گے. اب ماہ رمضان شریف سارے کا سارا مہینہ بدل رہا تھا, سارے کا سارا مہینہ, آخری 10 دن, اور ان میں سے تاثرات شب قدر. یہ تاثراتوں میں ہم جا کے کیا کر رہے ہیں؟ شب قدر کی تلاش, شب قدر کی تمنا میں جا رہے ہیں, شب قدر کی حسرت میں جا رہے ہیں, اور اس امید پر جا رہے ہیں کہ اللہ نے اگر آج رات کو شب قدر کر دیا تو ہمارے تو بارے نیارے ہو جائیں. بڑے معاملے ہو جائیں گے, ہمارے بڑے بلند معاملے ہو جائیں گے. آپ وہی ہے کہ گزشتہ امتوں کو جو نہیں ملا وہ ہمیں ملا. گزشتہ امتوں کو لمبی لمبی عمریں ملی اور ہمیں مختصر زندگی ملی. اب زندگی مختصر ملی لیکن حضور کی غلامی ملی. جب حضور کی غلامی ملی تو اللہ نے رمضان میں شب قدر عطا کر دی, 1000 مہینوں سے بہتر. اب زندگی میں جتنے رمضان ملے اور اتنے رمضانوں کی جتنی شب قدر ملی, معلوم ہوا کہ لمبی زندگی والے ایک طرف اور جنہیں چند شب قدر مل گئی انہوں ایک طرف. یہ حضور کے صدقے میں ملا ہے. اور دیوان گرامی, اب یہ تلاش شب قدر, دیکھیے ہر دن کی فضیلت حضور نے بتا دی, نشاندہی حضور نے کر دی.
بھئی یہ دن ہے، یہ دن ہے، یہ دن ہے، عرفات کا میدان ہے، عرفے کا دن ہے، بڑا اجر و ثواب ہے، اور احرام کی حالت میں حج کے ارادے سے جو میدان عرفات میں پہنچا وہ اتنا بلند، اتنا پاکیزہ اور ایسے مرتبے والا ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور روایات میں آیا ہے کہ روئے زمین پر اس سے بڑا کوئی گنہگار نہیں جو حالت احرام میں حج کے ارادے سے عرفے کے روز عرفات کے میدان میں پہنچے اور اس کے ذہن میں ہلکا سا یہ خیال رہے کہ میرے گناہ معاف ہوئے یا نہیں ہوئے، یہ سوچنے والا بڑا گنہگار ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس دن انعام فرمایا، جس دن بندوں پر اس کی رحمتیں نازل ہوا کرتی ہیں، وہ سارے دنوں کی نشاندہی فرمانی حضور نے۔ لیکن شب قدر جسے ہم تلاش کرنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، حضور نے نشاندہی کی تو نہیں۔ ہاں، حضور کو یہ امت کی فکر تھی، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا گزشتہ امتوں کی عمریں لمبی تھی، میری امت کی زندگیاں مختصر ہیں، ان کے اعمال بڑے ہوں گے، ان کی نیکیاں بہت زیادہ ہوں گی، جب حشر کے میدان میں پہنچیں گے تو میری امتیں مختصر سی زندگی تھوڑے موڑے اعمال لے کے پہنچیں گے۔ اللہ مجھے تو یہ اچھا نہیں دکھے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے واسطے سے محبوب کی امت کو شب قدر دی۔ زندگیاں مختصر ہیں تو کیا جسے شب قدر مل گئی اس کے بارے نیارے ہو گئے۔ شب قدر ملی، نماز پڑھے، نماز 2 رکعت، لیکن ایسا ہے جیسا کہ 1000 مہینوں سے زیادہ وہ نماز پڑھتا رہا۔ خیر خیرات کی 1 روپیہ ہی صحیح، ایسا ہے جیسا کہ اس نے 1000 مہینوں کے تحت اللہ کی راہ میں خرچ کیے۔ زندگی مختصر ہوگی، اعمال بہت زیادہ ہوگی، یہ حضور کے صدقے میں۔ اب حضور کا یہ مزاج امت کے حوالے سے، امت کی بڑی فکر حضور، اللہ نے شب قدر دی، حضور بڑے خوش ہوئے حضور، اور خوشی کے ساتھ اپنے صحابہ کو شب قدر کی بات بتانے کے لیے تشریف لائے۔ روایات میں آیا کہ حضور بڑی خوشی کے ساتھ آئے، لیکن جیسے ہی حضور باہر تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم، سب نے دیکھا کہ 2 صحابی دنیا کے کسی مسئلے کو لے کے الجھے ہوئے ہیں، جھگڑا ہو رہا ہے۔ اب حضور رکے، حضور کو دیکھا تو سارے جھگڑے بھول گئے، کیونکہ حضور کی جلوہ فرمائی ایسی ہوتی کہ کوئی اپنے کسی معاملے کو نہیں رہتا، بس حضور کے دیدار کو غنیمت سمجھتا، حضور کو تکتے رہتا۔ سارے صحابہ الگ ہو گئے، حضور تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم، جھگڑا ختم، سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ۔ حضور نے فرمایا جانتے ہو میں کیوں آیا؟ عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ جانے، اللہ کے رسول جانے۔ حضور نے فرمایا میں اس رات کی خوشخبری دینے آیا تھا جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، بڑی برکت والی رات ہے، بڑی رحمت والی رات ہے۔ تو صحابہ کرام نے کہا رسول اللہ کون سی رات ہے؟ حضور نے فرمایا پھر امت کا خیال، فرمایا رمضان میں ہوتا ہے، رسول اللہ رمضان میں پورے 30 دن۔ پھر حضور کو اپنی امت پر رحم آیا، حضور نے فرمایا آخری اشارے بھی ہوگا، پھر رحم آیا امت۔ حضور نے فرمایا 7 راتوں میں سے 1 رات ہوگی۔ اب عزیزان گرامی یہاں ایک عقیدے اور محبت کی بات بھی ہو جائے۔ حضور جانتے ہیں
ہم اہل سنت ہیں، حضور سے کوئی بات چھپی بھی نہیں، حضور جانتے ہیں، ہر چیز جانتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب خدا ہی نہ چھپا تم پھر کروڑوں دو۔ اللہ کو جو اپنی آنکھوں سے دیکھیں ان سے چھپا کیا ہوگا؟ شب قدر حضور جانتے ہیں، اور ساتھ میں حضور یہ بھی جانتے ہیں کہ رمضان کیسی رحمت و برکت کا مہینہ ہے، اور خاص طور پر رمضان کا آخری تہا کیسی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، حضور سے کچھ چھپا ہوگا؟ ایک روایت کوشش گزار کروں، حضور تشریف لائے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے، اما عائشہ کو حضور نے عجیب انداز میں دیکھا۔ وہ انداز کیا تھا؟ بڑی سمجھ کے بیٹھی، حضور نے پوچھا ایسا کیا ہوا؟ بولی یا رسول اللہ بارش تو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے، بارش تو رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ تو اس نے فرمایا ایسا کیسی بات ہے، بارش کہاں ہو رہی ہے، ہر طرف تو سوکھا ہے اور تم تو گھر میں رہو۔ نہیں یا رسول اللہ بہت بارش ہو رہی ہے۔ حضور نے غور سے دیکھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استعمال شدہ ایک کپڑے کو اما عائشہ نے اپنے سر پہ رکھا ہوا، حضور سے فرمایا عائشہ وہ کپڑا ہٹاؤ۔ اما عائشہ نے وہ کپڑا سر پہ ہٹایا، عرض کیا یا رسول اللہ یہ بارش تو نہیں ہو رہی، لیکن میں دیکھ رہی تھی کہ جب سے بڑی بارش ہو رہی تھی۔ تو حضور نے فرمایا عائشہ وہ بارش برسات والی نہیں تھی، وہ رحمتوں برکتوں والی بارش تھی جو ہو رہی تھی، اور چونکہ تم نے میرا کپڑا اوڑا ہوا تھا اور میرے کپڑے اوڑے رہنے کی وجہ سے تمہاری آنکھوں کے سارے پردے ہٹا دیے گئے تھے، جو رحمتیں اور برکتیں نازل ہو رہی تھی وہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ دونوں حضور کے استعمال شدہ کپڑے کی یہ برکت ہے کہ اما عائشہ رحمتوں برکتوں کی بارش دیکھ رہی ہیں، تو حضور کی نگاہیں کیا کیا دیکھ رہی تھی؟ تو حضور کی نگاہیں یہ بھی دیکھ رہی تھی کہ رمضان میں کتنی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، رمضان میں کیسی برکتیں نازل ہو رہی ہیں، رمضان میں کیسے خیر کے معاملے ہو رہے ہیں۔ تو حضور چاہتے تھے کہ میری امت ان سے محروم نہ ہو، شب قدر کی تلاش کے عنوان سے ہی صحیح یہ آخری عشرے کی تاک راتوں میں جاگ لے اور اللہ کی رحمتوں کے حقدار ہو جائے۔ یہ تلاش ہے شب قدر۔ بعض لوگوں کا یہ مزاج ہے حضور کی سنت، حضور کی سنت ہے، لیکن یہ سنت حضور کی امت کو سہولت دینے کے لیے، حضور کی امت کو نیکیوں کی طرف رغبت دلانے کے لیے، حضور کی سنت حضور کی امت کو نیکیوں پر ڈٹے رہنے کے لیے۔ وزیران گرامی، اب یہ شب قدر ہے کیا؟ نزول قرآن کی رات ہے، قرآن کے نازل ہونے والی رات ہے، اللہ کا کلام ہے، نازل ہوا لوح محفوظ پر۔ اب جب جو ضرورت پڑے گی حضرت جبرائیل کو اللہ حکم دے گا، وہ آیت لے کے حضور کے پاس پہنچے گا۔ نزول قرآن کی رات ہے، قرآن کے نازل ہونے سے رات کو نسبت ہو گئی، تو وہ رات ایسی برکت والی ہو گئی، ایسی رحمت والی ہو گئی۔ تو ذرا سوچو،
صاحب قرآن جب دنیا میں جلوہ گر ہوئی تو وہ لمحات کیسی رحمت والے ہیں، وہ لمحات کیسی برکت والے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہم کو اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہم کو نبی دیا تو آخری نبی دیا، کتاب دی تو آخری کتاب دی، اور زندگیاں مختصر دی ہیں لیکن موقع ایسے دیے ہیں کہ بڑی عمر والے کی تمنا کریں کہ اے اللہ اس چھوٹی عمر والے چھوٹی زندگی والی امت سے پیدا کر دیتا۔ تو یہ کتنا بڑا ہمارے رب کا ہم پر احسان ہوا۔ عزیزو، رمضان کا مہینہ صرف اپنے لیے گناہوں کی معافی مانگ لینے کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا مہینہ ہے اور شکر گزار بن جانے کا مہینہ ہے۔ اور یہ طے کر لیتے ہوئے اس مہینے کو گزارے کہ جو نیکیاں ہم نے کی ہیں ہماری وہ عادت میں شامل ہو جائیں، اور جن برائیوں سے ہم دور ہوئے ہیں تادب آخر وہ برائیاں ہمارے قریب نہ آنے پائیں، اور جو شکر کی عادت ہمیں ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ شکر گزار بنا کر رکھے، اور ہمارا حشر فرمائے تو شکر گزار بندوں میں فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ عزیزان گرامی، اس شکر گزاری کے ساتھ زندہ رہو، اور اس شکر گزاری میں اس طرح کی شکر گزاری کے ساتھ صبح کرو، شام کرو، دن کرو، رات کرو، یاد رکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے شکر گزار بندے بڑے پسند ہیں۔ جو شکر ادا کرتے ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اپنا بڑا قرب عطا فرماتا ہے۔ تو کوشش یہ کرو کہ ہم شکر گزار بندوں میں شامل رہیں۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ کی چوٹی پر نازل کرتے تو پہاڑ جلال الہی سے ریزہ ہو کر بکھر جاتا۔ عزیزان گرامی، یہ اللہ کا بڑا کرم ہو گیا کہ وہ قرآن جو پہاڑ کی چوٹی پہ اتارا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے بکھر جاتا، اور وہ قرآن ہمارے سینوں میں موجود ہے، وہ ہمارے سینوں میں موجود ہے۔ اور حیرت اس بات کی ہوتی ہے کہ اتنے جلال والا کلام ہمارے سینوں میں کیسے آ گیا۔ بات سمجھ میں آتی ہے عزیزو، یہ سینے پہ پہلے نازل ہوا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، حضور نے جلال قرآن کو اپنے سینے میں رکھا اور جمال قرآن اپنی امت کو دے دیا، اپنی امت کو دے دیا۔ تو عزیزان گرامی، یہ نزول قرآن کی طرف نسبت سالگرہ کا موقع، اس موقع پر ہم یہ عہد کر لیں کہ ہم نے تراویح میں قرآن سنا ہے، ہم نے سماعت قرآن میں قرآن سنا ہے، ہم نے مجلسوں میں قرآن سنا ہے، اور عہد کر لیں کہ ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھیں گے۔ اب ترجمے کی جب بات آئی تو عزیزان گرامی، ترجمے تو مارکیٹ میں بہت سے ہیں، دکان والوں کو ڈسکاؤنٹ جس پہ ملا ترجمہ منگتے ہی وہ ترجمہ آگے کر دیتے۔ ترجمہ ہو تو عاشق کا ترجمہ ہو۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کا ترجمہ قرآن پڑھیں، اور عہد کر لیں کہ زندگی میں ایک مرتبہ ہی صحیح قرآن پڑھیں گے۔ ہمارا ایک بڑا پرابلم ہے عزیز، وہ پرابلم یہ ہے کہ جو چیز فائدے کی رہتی ہے اس کو چھوڑ دیتے اور فضولیات پوچھ لیا، فائدے کی چیز کو چھوڑ دیتے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک قرآن پڑھنے والے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
قرآن کی تلاوت کثرت سے کیا کرو، کیونکہ یہ قرآن اللہ کی بارگاہ میں تمہارا شفیع ہو، تمہاری شفاعت کرنے والا ہوگا، تمہاری سفارش کرنے والا ہوگا۔ اور روایات میں یہ بھی الفاظ آئے ہیں کہ تم اگر جہنم میں جاتے رہو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قرآن جھگڑے گا، مولا یہ مجھے پڑھا کرتا تھا، تو اس کو جہنم میں کیوں ڈالا؟ تو اللہ تعالیٰ اس کی سفارش قبول فرماتے ہوئے جہنم میں جانے والے کو بھی جنت میں داخل فرمائے۔ تو قرآن پڑھنے کی عادت ڈالے بھئی، اس سے بڑھ کر ہمیں اور کیا فائدہ چاہیے کہ قرآن پڑھنا، سیکھنا، پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا ثواب ہے۔ بغیر سمجھے پڑھنا یہ بھی ثواب ہے۔ سمجھتے کس کو نہیں آتا، پڑھتے جا رہے ہیں ثواب ہے، سمجھتے نہیں آ رہا سنتے جا رہے ہیں ثواب ہے۔ اور عزیزان گرامی، جو قرآن پڑھنا جانتے ہیں، جو قرآن پڑھنا سیکھے ہوئے ہیں، ان کے تو بارے نیارے ہیں، ان کے تو بارے نیارے ہیں۔ جنت میں جب قرآن پڑھنے والا جائے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے سے فرمائے گا کہ اے میرے بندے، تو جنت میں آ گیا ہے، اب جنت میں تجھے درجات کی بلندی چاہیے۔ اس کا طریقہ یہ ہے، تو قرآن کی آیات پڑھتا جا، دنیا میں جس طرح پڑھتا تھا، تو جیسے جیسے آیات پڑھتا رہے گا تیرے درجے جنت میں بلند ہوتے رہیں گے۔ اب جتنا قرآن وہ پڑھے گا، پڑھتا تھا دنیا میں، اتنے ہی درجے اس کے بلند ہوتے چلے جائیں گے۔ اور عزیزان گرامی، یہ تو اس کے لیے ہے جو قرآن کا قاری ہو، قرآن کا حافظ ہو، قرآن کی تلاوت کثرت سے کرنے والا ہو۔ ہم میں سے کچھ ایسے حضرات ہیں جو بچپن میں نازل قرآن پڑھ لیے تھے، یا مسجد محلے کی مسجد میں پڑھ لیے تھے، یا گھر پہ استادی میں آ کے استاد مول صاحب آ کے پڑھا لیے تھے، پڑھ لیے، اس کے بعد کوئی فرصت ہی نہیں ملی۔ اب خیال آیا کہ قرآن پڑھا جائے۔ اب چونکہ بہت دن سے محروم رہے تھے اس نعمت سے، اب قرآن پڑھنے بیٹھے، اٹک اٹک کے پڑھ رہے۔ اب اٹک اٹک کے پڑھے تو چھوڑو مت۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ قرآن پڑھنے والے کو تو ثواب ملے گا، اور جو اٹک اٹک کے تکلف کے ساتھ قرآن پڑھے گا اللہ اس کو دوہرا اجر عطا فرمائے گا۔ تو قرآن کی تلاوت کی عادت ڈالو، یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ پہاڑ کی چوٹی پر اتارا جاتا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر بگڑ جاتا، اور وہ قرآن ہم تک پہنچا ہے حضور کے واسطے سے، اور ہمیں یہ سعادت ملی ہے کہ اسے پڑھیں، اسے سیکھیں، اسے یاد کریں اور اپنی آخرت بنا لیں۔ قرآن کا پڑھنا مصیبتوں کو دور کرتا ہے، مسائل کو حل کرتا ہے۔ اور میں عزیزان گرامی ایک بات عرض کرتا ہوں اکثر کہ آپ پریشان ہیں، قرضہ بہت ہو گیا، کاروبار نہیں چل رہا، مسائل بہت ہیں، بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، بچے بے روزگار ہے، جو بھی آ رہا کہاں جا رہا پتہ نہیں چل رہا، ادھر ادھر بھاگتے مت پھرو، گھر میں جہاں قرآن رکھا ہوا ہے وہاں چلے جاؤ، دیکھو کہیں قرآن پر گرد تو نہیں ہے، اگر قرآن پر گرد ہے تو اس کو صاف کرو، سر پہ رکھو، پڑھنا شروع کر دو، گھر کے حالات اکثر بدل جائیں گے۔ بس اتنا کام کرو کہ گھر میں جو قرآن ہے کہیں اس پہ گرد تو نہیں ہے، ادھر گرد صاف کرو، ادھر حالات بہتر ہو جائیں گے۔ تو یہ قرآن کا معاملہ ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے، اور یہ تاثرات جو ہم گزار رہے ہیں، یہ نزول قرآن کی سالگرہ منا رہے ہیں، کیونکہ سالگرہ اس لیے منا کیونکہ سالگرہ کا کلچر بنا ہوا ہے، ان کی سالگرہ ہو رہی، ان کی سالگرہ ہو رہی،
تو بات وہی ہے کہ ہم فائدے کی چیز چھوڑ دیتے ہیں، فضولیات میں پڑے رہتے ہیں۔ تو تاثرات دراصل نزول قرآن کی رات ہے، شب قدر ہے، اور تاثراتوں کو جان کر ہم شب قدر کی تلاش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم کو شب قدر عطا فرمائے، اور شب قدر کی برکتیں اللہ تعالیٰ ہم کو عطا فرمائے، اور شب قدر کی برکتوں اور رحمتیں ہمیں حاصل ہوں تو مولا تعالیٰ ان کے ذریعے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری تمام خطاؤں کو درگزر فرمائے۔ اور عزیزان گرامی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کرتے رہیں کہ مولا ہمیں حادثاتی اموات سے محفوظ فرما، اچانک آنے والی موت سے ہمیں محفوظ فرما۔ کوئی خواہش بھی مت کرو کہ موت اچانک آ جائے، اس لیے کہ جس کو اچانک موت آتی ہے اس کو توبہ کی مہلت نہیں ملتی۔ تو جو بیمار ہوتے ہیں، مریض ہوتے ہیں، دراصل ان کو اللہ کی جانب سے حضور کے صدقے میں توبہ کی مہلت مل رہی ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ جب بیمار ہو جاؤ، مریض ہو جاؤ تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع ہونے کا موقع ہوتا ہے۔ تو یہ دعائیں ضرور اپنی زندگی میں شامل رکھیں کہ اللہ ہم کو اور ہمارے احباب کو، ہمارے دوست کو اور امت مسلمہ کے ہر فرد کو حادثاتی اموات سے محفوظ فرما، اچانک آنے والی موت سے محفوظ فرما۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ہم کو شب قدر مبارک فرمائے، شب قدر کی برکتوں سے مولا ہمیں مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔